السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ آپ کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور اکثر و بیشتر لڑائیوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ جنگ احد میں یہ 4 بیٹے حضرت عمر بن جموح کے شریک ہوئے۔ حضرت عمر ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے معذوری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت مرمت نہیں فرمائی۔ یہ واپس گھر آئے، اپنی اہلیہ کو بتایا۔ اب ان کی اہلیہ نے تانے کے طور پہ کہنے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ لڑائی کی ڈر کی وجہ سے واپس آ گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے ہتھیار لیے واپس نکلے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ یا اللہ مجھے اب اپنے اہل کی طرف واپس نہ لٹائے۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوبارہ آنے کی وجہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو اور ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن جموح اپنے ایک پاؤں کے ساتھ بھاگتے ہوئے جاتے تھے اور شدت کے ساتھ کفار پہ حملہ کرتے تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ یہ شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے ایک بیٹے بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد ان کی اہلیہ اپنے بیٹے اور اپنے خاوند کی لاش کو اونٹ پر لاد کر مدینہ دفن کے لیے لے کر واپس جانے لگی۔ اب اونٹ وہیں پر بیٹھ گیا، بڑی دقت کے ساتھ اس کو مارا پیٹا، لیکن اونٹ وہیں پر بیٹھ جاتا۔ یا تو وہ احد کی طرف منہ کرتا تو چل پڑتا، جب اس کا منہ مدینہ کی طرف کرتے تو وہ وہیں پر بیٹھ جاتا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو حکم یہی ہے، اور ان کی اہلیہ سے پوچھا جب یہ گھر سے نکل رہے تھے تو کچھ کہہ کر نکل رہے تھے؟ اہلیہ نے فرمایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس نہ لٹائو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو بس یہی حکم ہے۔ ناظرین، صحابہ اکرام رضوان التجمعین کے یہ واقعات تھے، ان کی یہ قربانیاں تھیں جن کی بدولت اسلام پوری دنیا پر پھیلا، اور آج میں اور آپ مسلمان ہیں تو یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔